السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی اس پراسرار اور سنسنی خیز ناول جادوگر کی چوتھی قسط سنتے ہیں۔ ہاں میں آ گیا ہوں میرے دوست، میں چونک کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن ایک دم سنبھل گیا۔ اسی وقت ابرانوس کی آواز سنائی دی، اس قدر بے سکون یا مضطرب ہونے کی کوشش نہ کرو، مجھے اندازہ ہے کہ اس دوران تم میری غیر موجودگی سے کس طرح پریشان ہوئے ہوگے۔ کیا میں پھر دھوکہ کھا رہا ہوں یا پھر تم واقعی مجھ پر مسلط ہو گئے ہو ابرانوس؟ نہیں، میں واپس آ گیا ہوں اور اب تمہارے وجود میں ہوں۔ کیا تم میری جاں بخشی نہیں کر سکتے؟ اب تو میں نے تمہارا وطن بھی چھوڑ دیا ہے، میرا مطلب ہے ہندوستان۔ کیا بکواس کر رہے ہو یار؟ اتنی قدیم رفاقت کو اسی طرح ٹکرا رہے ہو؟ تمہارے لہجے میں ناگواری کی کیفیت ہے، ایک دوست کے لیے یہ ناگواریت مناسب تو نہیں ہوتی۔ لعنت ہے ایسی دوستی پر جو مصیبت میں پھنسا دے۔ تم مجھے پریشانی کے عالم میں چھوڑ کر بھاگے تھے۔ ارے میں کہاں بھاگا تھا یار، بس یوں سمجھ لو کہ کچھ مصیبتوں کا شکار ہو گیا تھا۔ کیا آتش زادے بھی مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں؟ یہ سوال نہ کرو تو اچھا ہے، کیونکہ تم بس آدم زاد ہو، تمہارے مسائل مختلف ہیں اور میرے مختلف۔ بس یوں سمجھ لو کہ ہم جنوں کی آبادیوں میں بھی کافی پابندیاں ہوتی ہیں اور ہم پر پتہ نہیں کیا کیا مشکلات طاری ہو جاتی ہیں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ فضول قسم کے عالم لوگ چلے وظیفے کر کے ہمارے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور بہر طور ہمیں اپنی جان بچانے کی کوشش کرنی ہی ہوتی ہے۔ میں خاموشی سے اپنے ذہن میں گونجنے والی ابرانوس کی آواز سن رہا تھا۔ یہ جن زادہ ایک بار پھر میرے قریب آ گیا تھا، اندر سے کچھ عجیب و غریب احساسات بھی ابھر رہے تھے۔ بہرحال اب جو بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر تک میں خاموش رہا تو وہ بولا، تم دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو مجھ سے دور نہیں رہ سکتے، کیونکہ میں اب تمہارا دوست بن چکا ہوں۔ حالانکہ تمہیں تلاش کر کے یہاں تک آنے میں مجھے کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر معاف کرنا میرے دوست، تم نے مجھے جس طرح دھوکے سے مروا دیا تھا اسے میں بھول نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ ویسے میں تمہیں بتاؤں کہ ہم جنوں کے لیے بھی سمندر کا سفر اتنا مشکل ہوتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک عالم نے مجھے اس دیوار میں چنوا دیا تھا، انارکلی سمجھ کر۔ تم نہ نکالتے تو میری زندگی وہیں گزر جاتی۔ تمہارا احسان تو ہے میرے اوپر، لیکن اب ان عالموں کا کیا کیا جائے؟ میرا بس چلے تو اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں جن مصیبتوں سے یہاں تک پہنچا ہوں تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جا کہاں رہے ہو؟ ایران جا رہا ہوں۔ ارے واہ! ویسے ایک بات کہوں، تمہاری قربت میرے لیے جنت سے کم نہیں ہے۔ میرے دل میں بڑی خواہش تھی کہ زندہ آنکھوں سے اس کائنات کے دوسرے خطوں کو بھی دیکھوں۔ میں نے تم سے پہلے ہی اس کی خواہش کی تھی، لیکن میرے دوست تم کتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر بھاگے جا رہے تھے۔ کمال کی بات کر رہے ہو، مجھ پر جو بیتی ہے اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤں۔ خیر فکر نہ کرو، تم زندہ سلامت ہو یہی کافی ہے۔ امکانات اس بات کے ہیں کہ اب تمہیں مزید کسی پریشانی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ بس میں نے تمہیں بتایا نا کہ ہم پر بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ اصل میں مجھے اس عالم کی گرفت سے نکلنے کے بعد اپنے لوگوں کے درمیان جانا چاہیے تھا، لیکن تمہاری محبت میں نے ان کی طرف رخ نہیں کیا۔ سزا تو مجھے ملنی ہی تھی، لیکن چلو چھوڑو، اب تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ ہاں دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ وہاں انڈیا میں تمہارے اوپر کیا گزری۔ بس تم یوں سمجھ لو کہ میرے دشمن مجھ پر حاوی آ گئے تھے، مجھے پولیس کی تحویل میں جانا پڑا اور میرے دشمن یقیناً مجھے قتل کرنے کے لیے جیل سے نکال کر ایک سنسان جگہ لے آئے تھے۔ بمشکل تمام میں نے بھاگ کر جان بچائی۔ اوہ مجھے افسوس ہے، میں شرمندہ ہوں، بس ہم پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ میں نے تمہاری محبت میں جو کچھ کیا اس کی مجھے براہ راست اجازت نہیں تھی، کیونکہ میں تمہارے قبضے میں نہیں تھا بلکہ تمہارا دوست تھا۔ ہمیں زندہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی ہم
ان کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے کے مجاز ہوتے ہیں، جبکہ میں نے تمہارے لیے کچھ لوگوں سے جنگ بھی کی تھی۔ ویسے میں تمہیں ایک بات سے ہوشیار کر دوں کہ میں تمہارے لیے کسی سے جنگ نہیں کر سکتا۔ ہاں، تمہیں ہوشیار کر سکتا ہوں کیونکہ اب مجھ سے اس کے اختیارات چھین لیے گئے ہیں۔ میں تمہیں پہلے سے وہ خطرات بتا سکتا ہوں جو تمہارے ساتھ پیش آنے والے ہوں گے، لیکن تمہیں اپنی حفاظت خود ہی کرنا پڑے گی۔ میرے عزیز دوست، میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں۔ لڑائی بھڑائی کی بجائے میں اپنے لیے ایک بہتر زندگی کا خواہش مند ہوں۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ کر بس کھانے پینے کو ملتا رہے اور سکون سے زندگی گزار سکوں۔ اس سے زیادہ کی مجھے طلب نہیں ہے۔ یہ تو خود غرضی کی بات ہے احتشام شامی۔ میں تمہاری آنکھوں سے یہ دنیا دیکھنے کا خواہش مند ہوں اور تم دنیا کے کسی گوشے میں دفن ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اس بار تو تھوڑا سا فاصلہ طے ہو گیا تھا، اور ایک بات میں تمہیں بتا چکا ہوں، لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے جان بوجھ کر مجھ سے فرار ہونے کی کوشش کی اور کسی عالم وغیرہ کا سہارا لیا تو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ کیا فضول بات کر رہے ہو یار؟ میں اپنی جان سے جاتے جاتے بچا ہوں اور تم سہاروں کی بات کر رہے ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں میرا، کیا سمجھے؟ بھلا میری کیا اوقات ہے کہ میں تم سے دور بھاگنے کی کوشش کروں؟ لیکن بس کیا کیا جائے اور کیا کہا جائے؟ سب کچھ تو بتا چکا ہوں تمہیں کہ مجھے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے بدستور میرا ساتھ دیا ہو۔ چلو ٹھیک ہے، وقت گزرنے دو، پتہ چل جائے گا، اس نے کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ اچھی بات ہے یہ بھی، زبردستی کی دوستی اس طرح پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ دشمنی کے بارے میں تو سنتے چلے آئے تھے، دوستی کا یہ انداز واقعی دنیا کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب تم کچھ بھی کہو، ابرانوس تمہارے ساتھ ہے، اس نے کہا، اور پھر بولا، چلو آرام کرو۔ اس کی آواز بند ہو گئی، لیکن میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا، غور کرتا رہا۔ پھر ذہن میں خیال آیا، تمام دنیا میں تنہا ہوں، واقعی کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جو میرے بارے میں جانتا ہو اور جسے میں واقف ہوں۔ اگر یہ جن زیادہ میرا ساتھ دینے کو تیار ہے تو کیا حرج ہے؟ جو کچھ بھی ہاتھ آ جائے ہے تو کام کی شخصیت۔ باقی جہاں تک اور معاملات ہیں، اپنے آپ پر مکمل بھروسہ کرنا ہوگا، اور جب یہ کھیل ختم ہو جائے تو بعد کی زندگی میں اپنے لیے راستہ تلاش کروں۔ چنانچہ خاموش ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد اس کی آواز ابھری، بالکل ٹھیک سوچا ہے تم نے، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تم میری سوچوں پر بھی مسلط ہو اور میرے ذہن میں بھی کوئی بات خفیہ نہیں رہ سکتی۔ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے تمہیں یار۔ میرے بارے میں بس یہ مت سوچنا کہ تم مجھ سے منحرف ہو جاؤ، باقی اپنی سوچوں میں آزاد ہو۔ ہاں، تمہارے ذہن میں کوئی غلط خیال آیا تو میں تمہیں اس سے آگاہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے بابا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ایران چل رہے ہیں، اس نے کہا۔ ہاں، میرے ساتھ ایک اور شخصیت بھی ہے، میں نے انکشاف کیا، لیکن اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے اس سے کہا، تم نے پوچھا نہیں کہ وہ کون ہے؟ میں تمہارے ذہن میں اسے تلاش کر رہا ہوں، ابرانوس نے کہا، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں گینس کے بارے میں سوچتا رہا۔ گینس کافی دلچسپ لڑکی تھی۔ خیر، رات کے کسی حصے میں نیند آ گئی، لیکن ذرا اطمینان سا تھا۔ صبح گینس نے خود ہی میرا شانہ ہلا کر مجھے جگایا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی شکل دیکھی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ گیا۔ صبح بخیر، گینس نے کہا۔ یار غضب کی چیز ہے، تم انسانوں کے تو عیش ہی عیش ہیں، ابرانوس کی آواز ابھری۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میرے علم میں ایک ایسی لڑکی ہے جو اس کی ہم شکل ہے، اور اس کا نام زبوٹا تھا۔ زبوٹا؟ زبوٹا کون؟ میں نے چونک کر سوال کیا، اور گینس مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، مجھ سے کچھ کہا تم نے؟ نہیں، کچھ نہیں، میں نے سنبھل کر جواب دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے تم نے ابھی کچھ کہا ہے۔ نہیں، کچھ نہیں کہا، بس سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ گینس شاید میرے جواب سے مطمئن ہو گئی، چند لمحات خاموش رہنے کے بعد بولی، میں تو سوچ رہی ہوں کہ یہاں سے باہر نکل جاؤں اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان ظاہر کر دوں،
اس کے بعد جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ کم سے کم آزادی تو ہوگی، کھانے پینے کو تو دیں گے۔ یہاں رہ کر تو بڑی چھنچھلاہٹ سوار ہو رہی ہے، اعصاب بالکل شل ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں کینس، تم جو بھی کرنا چاہو گی، میں تمہیں روکنے کا کیا حق رکھتا ہوں؟ تم بھی باہر چلو نا۔ جی نہیں، آپ ایک حسین نوجوان خاتون ہیں، آپ کو تو ہر شکل میں قبول کر لیا جائے گا، لیکن مجھے وہ لوگ بڑے آرام سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ کینس ہنسنے لگی، پھر بولی، نہیں، میں کوشش کروں گی کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ رات کو بہت دیر تک اس بارے میں سوچتی رہی ہوں اور آخر میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں باہر چلی جاؤں۔ میں نے کہا نا، تمہاری مرضی ہے، لیکن وہ لوگ یہ ضرور پوچھیں گے تم سے کہ تم جہاز میں کیسے آ گئیں۔ بس کچھ نہ کچھ کہہ دوں گی۔ یعنی تم آخری فیصلہ کر چکی ہو؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ تم نہیں چلو گے؟ پاپا، میں تمہارے بارے میں ان لوگوں کو بتا دوں گی، اس نے کہا اور میں سے کھولنے لگا۔ پھر میں بولا، تو بہتر ہے کہ تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں اسی جگہ دفن کر دوں۔ میں نے خونخوار لہجے میں کہا، مجھے دھمکانے کی کوشش مت کرو، تم جانتے ہو میرے پاس پستول ہے۔ کینس بولی اور بھی جھنجھلا کر کہنے لگی، میں کہہ رہی ہوں کہ کھانے پینے کا بندوبست کرو، تم فضول باتوں میں الجھے ہوئے ہو۔ جو کچھ موجود ہے اسے اٹھاؤ اور کھا لو، میں نے بگڑے ہوئے مون کے ساتھ کہا اور ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ کینس مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی جہاں کھانے پینے کا سامان محفوظ تھا۔ ابرانوس نے آہستہ سے کہا، واقعی وہ زبونہ ہے، کمال ہے یار، یہ زبونہ یہاں کیسے آ گئی؟ اب تو مجھے اس کی ذات پر شک ہونے لگا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ ذہن پر سوار ہو رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا، یہ سب کچھ واقعی بہت زیادہ ہے۔ میں کیا کروں؟ اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دوں یا پھر اپنے بچاؤ کا کوئی بندوبست کروں؟ ابرانوس مسلسل میری جانب متوجہ تھا، کہنے لگا، یار تم نے یہ نہیں پوچھا کہ زبونہ آخر ہے کون؟ چلو بتا دو۔ وہ میری ایک خاص خادمہ تھی اور تم یقین کرو بالکل اس لڑکی کینس کی ہم شکل۔ تو پھر جاؤ، اس کے وجود میں سما جاؤ۔ نہیں، وہ میری خادمہ تھی جو بے شک مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن میرے ذہن میں اس کے لیے ایک ہی یعنی کہ خادمہ ہی کا تصور تھا، ایک کنیز کا تصور جسے ضرورت سے زیادہ کبھی اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ایک بات بتاؤ، یہ ہے کون اور تمہارے ساتھ کیسے سفر کر رہی ہے؟ میری ہی طرح کی ایک مفرور ہے جو حالات سے گھبرا کر بھاگی ہے اور ایران جا رہی ہے۔ تم نے اس کے بارے میں سوالات نہیں کیے؟ مجھے اس کے بارے میں جاننے کی اتنی دلچسپی نہیں ہے، بس اتفاق سے میرا اور اس کا ساتھ ہو گیا اور میں اس کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ نہیں یار، ہمیں اس کے بارے میں معلومات تو کرنی چاہیے کہ وہ کون ہے۔ تو تم کر لو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب وہ تمہارے سامنے صرف سچ بولے گی، صرف سچ۔ اس بار ابرانوس کے لہجے میں ایک عجیب سی پختگی تھی اور میں سوچنے لگا کہ اس کی بات کا مطلب کیا ہے۔ ابرانوس بہت ہی دلچسپ شخصیت کا مالک تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے ساتھ پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات مجھے بری طرح الجھائے ہوئے تھے۔ بے در پہ کوئی نہ کوئی نیا حادثہ ہو جاتا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اس جن زادے سے میں بڑا لطف لے سکتا تھا۔ اسی وقت ابرانوس کی آواز ابھری، اس سے اس کے بارے میں پوچھو، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ یہ بولے گی اب سچ بولے گی۔ میں کینس کی شکل دیکھنے لگا، پھر میں نے ناشتہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ لیا اور کہا، کینس، ہم لوگوں کو اتنی قربت کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہیے جبکہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ تم نے بے شک یہ کہا تھا کہ تم حالات کا شکار ہو اور کچھ دشمن تمہاری طاق میں ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا تم نے کہ وہ کون ہیں اور تمہاری کہانی کیا ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، کیا کرو گے میری کہانی سن کر؟ میری خواہش ہے کہ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور دفتن
کینس کی نگاہیں مجھ پر ٹھہر گئیں۔ وہ مدھم لہجے میں بولی، میں نے تمہیں اپنا نام غلط نہیں بتایا، میرا نام کینس ہی ہے۔ میں نے ایک ایسی عمارت میں ہوش سنبھالا تھا جو میرے لیے قید خانے کی طرح سے تھی۔ اسے قید خانہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہاں بے پناہ پابندیاں تھیں۔ وقت پر باہر نکلو اور نکلو بھی تو محافظوں کے ساتھ۔ 2 آدمی ہمیشہ مجھ پر مسلط رہتے تھے۔ کہیں بھی جاتی تھی تو وہ دونوں موجود ہوتے تھے۔ کسی دوست کے پاس بھی اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے تنہا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ میرے اتالیق نے مجھے صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ میرے باپ نہیں ہیں بلکہ چچا ہیں۔ میرے والدین کے بارے میں مجھ سے کہا گیا تھا کہ وہ ایک حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں اور چچا میری پرورش کر رہے ہیں۔ وہ شخص جو میرے سامنے چچا کی حیثیت سے آیا تھا اور جس کا نام حاذق ریاضی تھا، ہمیشہ میرے لیے شبہ کا باعث رہا۔ وہ میری جائیداد کا متولی تھا، لیکن اس کا انداز جس طرح میرے لیے خادمانہ تھا وہ بات ذرا تعجب خیز تھی۔ وہ ہمیشہ میرے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا تھا۔ اپنے اختیارات کو اس نے ہمیشہ ہی میرے خلاف استعمال کیا، یعنی جو کام میں نے کرنا چاہا اور اسے پسند نہ ہوا تو اس نے نہایت نرمی سے سادگی سے کہہ دیا کہ یہ کسی قیمت پر نہیں ہوگا اور مجھے اس کام سے روک دیا جاتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنا لہجہ تلخ نہیں کیا۔ سوچو، ذرا سوچو، اس طرح کوئی زندگی گزرتی ہے؟ میں بڑے عجیب و غریب حالات کا شکار تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرا مستقبل کیا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ گھر میں صرف حاذق ریاضی تھا، کچھ ملازم تھے یا پھر میری گورنس تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بوڑھی عورت نے کب سے میری نگرانی سنبھالی تھی، لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد میں نے اسے ہی اپنے قریب دیکھا تھا اور وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ میں بھی اس کا احترام کرتی تھی، لیکن جب بھی میں اسے کوئی اپنائیت کی بات کرتی تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی اور کہتی تھی کہ وہ صرف خادمہ ہے، اسے خادمہ ہی رہنے دیا جائے۔ تم خود بتاؤ شامی، یہ حالات عجیب و غریب تھے کہ نہیں؟ میرے ذہن میں بغاوت کیوں نہ بیدار ہوتی؟ بہرحال حاذق ریاضی سے اس بارے میں سوال کیا، لیکن وہ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ وہ صرف میرا متولی ہے اور اپنا فرض پورا کر رہا ہے۔ پھر ایک رات میں نے حاذق ریاضی کو کچھ پراسرار لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ 3 افراد میرے لیے بالکل اجنبی شکل و صورت کے حامل تھے اور میں نے اس سے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حاذق ریاضی کی شخصیت بہت پراسرار تھی، لیکن ان تینوں کے سامنے میں نے اسے بہت مؤدب محسوس کیا۔ وہ جس طرح کی گفتگو کر رہے تھے اس نے میرے تجسس کو بری طرح بھڑکا دیا۔ موضوع میں ہی تھی، وہ تینوں میرے بارے میں حاذق ریاضی سے معلومات حاصل کر رہے تھے اور حاذق ریاضی عاجزی سے ان سے کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور میں اس کے پاس پرسکون ہوں۔ ان میں سے ایک نے حاذق ریاضی سے کہا کہ اگر مجھے کسی قسم کی الجھن یا دقت پیش آئی تو اسے اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا، جس پر حاذق ریاضی گڑ گڑانے لگا۔ یہ ساری گفتگو میرے لیے اس قدر تعجب خیز تھی کہ میں ساکت ہو گئی اور اس وقت تک میرے قدم وہاں جمے رہے جب تک وہ لوگ گفتگو کرتے رہے۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن وہ رات میری زندگی کی بدترین رات تھی۔ اس رات میرے ذہن میں ایک انوکھا تصور جاگا اور میں نے سوچا کہ در حقیقت میں ان میں سے نہیں ہوں، بلکہ یہ لوگ میرے پرورش کنندگان ہیں اور کسی خاص مقصد کے لیے میری پرورش کر رہے ہیں۔ یہ کچھ کیا ہے میں سمجھ نہیں پائی۔ دوسرے دن میں نے پھر حاذق ریاضی سے سوال کیا تو اس نے پریشان لہجے میں کہا کہ میں کوئی تردد نہ کروں، وہ خود پریشان ہے۔ اب میری قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں خود سے اجنبی ہو گئی تھی۔ اب تو میں نے مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، میرے والدین کون ہیں۔ عجیب و غریب انکشافات ہوتے تھے مجھ پر، کوئی میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے گورنس سے بھی سوال کیا اور وہ بوڑھی عورت لرز کر خاموش ہو گئی۔ پھر جب میرا ذہنی خلچان اور ہیجان انتہا کو پہنچ گیا تو ایک دن میں نے گورنس کی گردن پر
खंजर रख दिया। हाजिक रियाजी उस वक्त मौजूद नहीं था। मैंने खौफनाक लहजे में कहा कि मैं इसे कत्ल कर दूंगी, वरना मुझे मेरे बारे में बताए, और मैं इसे खौफजदा करने में कामयाब हो गई। उसने लरजते हुए लहजे में कस्में खाकर बताया कि वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती, सिवाय इसके कि मेरा ताल्लुक ईरान की एक बड़ी शख्सियत से है और मैं खालिस हिंदुस्तानी नहीं हूँ। हाजिक रियाजी सिर्फ मेरा एक मुलाजिम है और इसी ने गवर्नस को मेरी निगरानी के लिए मामूर किया था। ये अल्फाज मेरे लिए इंतहाई खतरनाक थे। फिर मैंने गवर्नस से सवाल किया कि ईरान की वो कौन सी शख्सियत हो सकती है जिससे मेरा ताल्लुक है, और मेरे हिंदुस्तान में परवरिश की वजह क्या है। बेचारी ने यही जवाब दिया कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती, सिर्फ एक नाम इत्तेफाकिया तौर पर उसके इल्म में आया है जिससे किसी भी शक्ल में मेरा ताल्लुक हो सकता है, और वो नाम था बातिश चंगेज़ी। इसने बताया कि इस शख्सियत के नाम पर अक्सर हाजिक रियाजी से मुलाकातें की जाती हैं और इनका ताल्लुक मेरी सास से है। बूढ़ी औरत के अंदाज से पता चलता था कि वो वाकई इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। चुनांचे मैंने इसे छोड़ दिया, लेकिन मुझे सुकून नहीं था। मैं अपनी ज़ात से वाकिफ होना चाहती थी और मुझे इस बात पर यकीन था कि हाजिक रियाजी मुझे कुछ नहीं करने देगा। जो कुछ करना है मुझे खुद ही करना होगा। इसके साथ ही मुझे इस बात का भी इल्म था कि मेरी गवर्नस मेरी इस बात की इत्तला फ़ौरन हाजिक रियाजी को देगी, क्योंकि बहर तौर वो इसकी मुलाजमा थी। इसलिए मैंने अपनी रिहाइशगाह छोड़ दी और इसके बाद न जाने कहाँ कहाँ भटकती रही। मेरे जहन में सिर्फ एक ही खब्त है कि किसी भी तरह मैं अपनी ज़ात की शनाख्त कर लूँ। बाकी सब कुछ मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ये भी कि बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर मैं डॉक्टर जैन और उसके ख़जाने से वाकिफ़ हो गई। इसका मंसूबा मेरे इल्म में आ गया और मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी तरह मैं इस जहाज़ तक पहुँच जाऊँ जो ईरान जा रहा है। चुनांचे मैं शदीद काविशों के बाद जहाज़ में दाखिल हो गई, और बाद में तुम्हें मालूम है कि क्या हुआ। लड़की जिस अंदाज में बोल रही थी, इस पर अब मुझे हैरत नहीं थी। मैं जानता था कि अबरानूस की कुव्वतों के ज़ेरे असर वो बिल्कुल सच बोल रही है, लेकिन बहुत सी बातें अब भी मेरे जहन में उलझी हुई थीं। गैनिस ईरानी नाम तो नहीं था, जबकि वो अपने आप को ईरान से मुताल्लिक कहती थी, और बातिश चंगेज़ी भी जो कोई भी था, इसके बारे में सही अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। बहरहाल मुझे इन गुत्थियों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो अपने लिए ही परेशान था। इसी वक्त अबरानूस की आवाज़ मेरे जहन में उभरी। यार, यही तो ज़िंदगी है। कितनी दिलचस्प कहानी है। अब ये लड़की ईरान जाएगी और इस शख्स को तलाश करेगी जिसका नाम बातिश चंगेज़ी है। हम भी देखेंगे कि इसकी शख्सियत क्या है। मेरी जान, क्यों तुम जिनों का मजाक उड़वा रहे हो? जिनों के बारे में तो ये मशहूर है कि शहजादी गुलनार को इसकी कब्र से निकाल लाते हैं और बड़े बड़े महल उड़ा कर ले आते हैं। तुम कैसे जिन हो कि इस लड़की के बारे में भी मालूमात नहीं हासिल कर सकते? तुमने इन बेवकूफ़ों की कहानियाँ पढ़कर अपने जहन को ख़राब कर लिया है भाई। जिन भी अल्लाह ताला की एक मखलूक हैं। बेशक आतिशज़ादे होने की वजह से हमारे अंदर कुछ सिफ़ात मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये तो नहीं कि सब कुछ ही हमारे सामने आया हो। जहन्नम में जाए, मुझे तो इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। कैनिस की तरफ निगाह उठी तो वो शदीद हैरानी का शिकार नजर आ रही थी। इसकी चमकदार आंखें मुझ पर जमी हुई थी और चेहरे पर जलजले की सी कैफियत थी। फिर अचानक वही अपनी जगह से उठी, मेरे नज़दीक पहुंची और उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। इसकी पथराई हुई आवाज़ उभरी, तुम कौन हो? जवाब दो, वरना हकीकतन मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। अरे अरे, अब क्या मुसीबत नाजिल हुई है तुम पर? तुम इन बातों से भी वाकिफ हो गए हो जो मैंने अपने वजूद से भी छुपा कर रखी हुई हैं। मेरी ज़बान तुम्हारे सामने क्यों खुल गई? मैंने तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता दिया? ओहो, इसमें मेरा कसूर है? मैं तो ये समझता हूँ कि शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ सच्चे जज्बे जाग उठे हैं। बकवास। मैं इस हद तक किसी पर एतमाद नहीं कर सकती थी।
لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے تم نے مجھے ہپنوٹائز کر دیا اور مجھ سے میرے بارے میں سب کچھ پوچھ لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیئر کینس، کسی دیوانگی کا شکار نہ ہو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں خود بھی مسائل کا شکار ایک پریشان آدمی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں بھی اس بے بسی کا سفر کیوں کرتا؟ تم اطمینان رکھو، میرے لیے تمہاری کہانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ بے یقینی کے انداز میں مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا، لیکن مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے تو تہیہ کر لیا تھا کہ اپنی زندگی کی کہانی دنیا میں کسی کو نہیں سناؤں گی، پھر میری زبان کیوں کھل گئی؟ یہ سب میرے حق میں بہتر نہیں ہوا۔ دوسری بار تم سے کہہ رہا ہوں کینس کہ میری ذات سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، اور بس۔ اس بار میرا لہجہ سخت اور کھردرا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک دم نڈھال ہو گئی ہے اور بہت گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بہرحال ابرانوس کی خواہش کچھ بھی ہو، میں بلا وجہ واقعی اس لڑکی کے معاملات میں خود کو الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو خود ڈانو ڈول شخصیت کا مالک تھا۔ بہرحال وہ میری طرف سے خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ وقت تھوڑا سا اور آگے بڑھا اور کھانے پینے کی اشیاء کے لیے ہمیں راتوں کو باہر جانا پڑتا۔ البتہ ابرانوس اب میرے ساتھ ہوتا تھا۔ کئی بار اس نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ میں تہہ خانے کی زندگی چھوڑ کر جہاز پر چلوں، کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکے گا، لیکن یہاں میں نے اسے کوئی تعاون نہیں کیا تھا۔ اس گفتگو کے بعد گینس نے بھی تہہ خانے سے باہر جانے کے لیے بات نہیں کی تھی، لیکن اب وہ بہت اداس اور الجھی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کے ذہن پر شاید یہ خیال سوار رہتا تھا کہ میں اس کی ذات کے لیے کوئی عذاب نہ بن جاؤں۔ پھر ایک چمکتی دوپہر جہاز کی رفتار سست ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ رکتا چلا گیا۔ اب اس تہہ خانے کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے گینس سے کہا، گینس، شاید ہم ایران پہنچ گئے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اس صندوق میں ہم دونوں نہیں آ سکتے۔ تم بھی کسی سامان میں داخل ہونے کی کوشش کرو، میں اس صندوق میں ہی چھپ جاؤں گا۔ تم چھپ جاؤ، میں اپنے لیے کوئی جگہ تلاش کرتی ہوں، اس نے جواب دیا، اور میں نے مجبوری کی حالت میں اپنے لیے صندوق میں وہی جگہ بنا لی۔ سامان اٹھانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ صندوق بھی اٹھا لیا گیا۔ صندوق کو شاید اوپر لایا گیا اور پھر یوں لگا جیسے اسے بلندی سے نیچے پھینک دیا گیا ہو۔ اس کے نیچے گرنے کی رفتار اتنی ہی تیز تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ رک گیا۔ مجھے کوئی جھٹکا نہیں لگا تھا۔ صندوق کسی جگہ رکھ دیا گیا۔ میں صورتحال سے بالکل ناواقف تھا۔ ایک چھوٹے سے سوراخ سے چمکتا ہوا آسمان نظر آ رہا تھا۔ کبھی کبھی کوئی انسان بھی قریب سے گزرتا نظر آتا تھا۔ جس جگہ مجھے رکھا گیا تھا اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن کچھ ہی لمحے کے بعد میں نے کسی اسٹیمر کے اسٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے اسٹیمر میں رکھا گیا تھا۔ اسٹیمر کسی نامعلوم منزل کی جانب چل پڑا تھا۔ مجھے گینس کا خیال ضرور آ رہا تھا، لیکن کسی بہت بڑی ہمدردی کے ساتھ نہیں۔ میں تو اپنی ہی مشکل کا شکار تھا، کسی اور کے بارے میں کیا سوچتا۔ یہ سمندری سفر میری توقع سے کہیں زیادہ طویل تھا۔ خدا خدا کر کے یہ جان لیوا سفر ختم ہوا اور اسٹیمر کا انجن بند ہو گیا۔ آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر پانی کو شڑاپ شڑاپ۔ غالباً اسٹیمر کو اب ساحل کی جانب چپوؤں کی مدد سے لے جایا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک جھٹکا لگا اور میرا سر صندوق سے ٹکرا گیا۔ آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ ان بیچاروں کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ اس عظیم الشان خزانے کے ساتھ ساتھ ایک انسانی خزانہ بھی اس صندوق میں موجود ہے۔ پتہ نہیں بیچاری گینس کا کیا حشر ہوا۔ غرض یہ کہ صندوق کو اسٹیمر سے اٹھا لیا گیا اور پھر شاید کہیں کسی بلندی پر لے جانا پڑا، کیونکہ اب صورتحال یہ تھی کہ میری ٹانگیں اوپر اور سر نیچے اور صندوق ہوا کے دوش پر اڑا جا رہا تھا۔ لیکن یہ ہوا کا دوش نہیں تھا، بلکہ چار آدمی زندگی میں ہی مجھے کندھا دے کر اوپر لے جا رہے تھے۔ یہ سفر بھی ختم ہوا اور اس کے بعد مجھے کسی گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ نئے سفر کا آغاز ہو گیا۔
لیکن وہ کمبخت ڈرائیور خدائی سے غارت کرے بالکل اناڑی معلوم ہوتا تھا۔ اتنے جھٹکے لگ رہے تھے کہ میرا اپنا ہی جھٹکا ہوا جا رہا تھا۔ یہ سفر بھی کوئی 2-2.5 گھنٹے سے کم کا نہیں تھا۔ اس کے بعد گاڑی کے پیچھے سے صندوق باہر نکال لیا گیا۔ بہرحال یہ سفر جاری رہا اور پھر اسے کسی عمارت میں لے آیا گیا۔ پھر اسے ایک ایسی جگہ سے گزارا گیا جہاں خاصی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ پھر کسی تہخانے کی سیڑھیاں طے کی جانے لگیں اور اس کے بعد پھر ویسا ہی ماحول ملا جیسا کہ جہاز کے سفر میں تھا۔ خاموشی، سناٹا، لیکن یہ جگہ شاید ایئر کنڈیشن تھی کیونکہ ہلکی ہلکی خنکی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ خنکی اسی سوراخ سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی حالات ایسے نہیں تھے کہ اپنے اس ٹھکانے کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جاتی، لیکن میرے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے اور میں اس بات کا منتظر تھا کہ مجھے لانے والے یہاں سے چلے جائیں۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی آہٹ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے صندوق کے ڈھکن کو تھوڑا سا اٹھایا۔ مجھے پہلے ہی ہلکی ہلکی روشنی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں نے صندوق کا ڈھکن اٹھایا تو ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ انسانی زندگی پر ایک بہترین عجائب خانہ، پتھروں سے بنی ہوئی تصویریں، مجسمے، بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ ایک جانب الماریاں نظر آ رہی تھیں جن کے اندر لاتعداد موٹی موٹی کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ ان کتابوں کے قریب ایک میز موجود تھی جس کے پیچھے ایک ریوالونگ چیئر، سامنے کرسیاں، تبیز قالین، ایک انتہائی خوبصورت جگہ تھی۔ ابھی میں اس جگہ کا جائزہ نہیں لے پایا تھا کہ اچانک ایک طرف روشنی نمودار ہوئی اور میں نے صندوق کا ڈھکن بند کر لیا۔ قدموں کی آوازیں سنائی دی تھیں، شاید وہ 2 افراد تھے۔ یہ آوازیں میرے قریب آ کر رک گئیں۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ہر لمحہ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ابھی صندوق کا ڈھکن کھل جائے گا اور ساتھ ہی میرا راز بھی۔ گینیس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ پھر مجھے ایک آواز سنائی دی، بے شک یہ بہت قیمتی خزانہ ہے، لیکن تم جانتے ہو میری منزل خزانے نہیں ہیں۔ میں تو علم کے وہ خزانے حاصل کرنا چاہتا ہوں جو بے مثال ہیں، اور میری یہی تحقیق میری منزل ہے۔ بے شک خزانے بڑی اہمیتوں کے حامل ہوتے ہیں، لیکن صرف اس حد تک کہ تحقیقی ضرورت میں کام آ سکیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جبین، آپ کی شخصیت ایسی ہی ہے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ رہو اور میرے عمل میں میرے معاون۔ نہ صرف میں، ڈاکٹر جین، بلکہ ہم سب دل و جان سے اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک وہ لوگ باتیں کرتے رہے، غالباً صندوق کے پاس سے ہٹ گئے تھے۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ مجھے تو یہ خوف تھا کہ کہیں صندوق کھول نہ لیا جائے۔ ایک بار پھر سناٹا چھا گیا اور میں باہر کی آہٹوں کا انتظار کرنے لگا۔ جب کوئی آہٹ سنائی نہ دی تو میں نے صندوق کا ڈھکن کھولا اور باہر کی سنگن لینے لگا۔ اب آس پاس کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یقیناً یہ ڈاکٹر جین کی رہائش گاہ تھی، لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ سمت جس جانب داخلی دروازہ تھا میں نے دیکھی تھی۔ ایک لمحے تک میں سوچتا رہا اور اس کے بعد صندوق سے باہر نکل آیا، اور پھر باہر دیکھ کر دل پر ایک اداسی چھا گئی۔ یہاں اس صندوق کے علاوہ اور کچھ موجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں گینیس کہاں ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اتنی چالاک ہے کہ یہاں سے نکل بھاگے گی اگر وہ یہاں تک پہنچی ہے تو۔ اچانک میرے ذہن میں ابرانوس کا خیال آیا اور میرے جبڑے بھج گئے۔ یہ ناقابل بھروسہ جن میرے لیے عذاب بنا ہوا تھا، بلا وجہ اس پر بھروسہ کر لیا کرتا تھا۔ میں نے دانت پیس کر اسے آواز دی، لیکن ابرانوس کو کوئی جواب نہیں ملا۔ دل ہی دل میں نے اسے بہت برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا، ابرانوس، اب تم پر اعتماد کرنا میری سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہوں تو میرا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ بہرحال ابرانوس کے بارے میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت دور دور تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔
मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया। अंदर से एक चौकोर सी सिल नजर आ रही थी जो दरवाजे की शक्ल की थी, ऐसे भी पत्थर की मालूम हो रही थी। ये दरवाज़ा यकीनन किसी मैकेनिज्म से ही खोला जाता होगा, क्योंकि अंदर कोई हैंडल वगैरह भी नहीं लगा हुआ था। अभी मैं खड़ा ही हुआ था कि बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी और मैंने बर्क रफ्तारी से संदूक की जानिब दौड़ लगा दी। ढक्कन खुला हुआ था। मैंने जल्दी से इसमें लेटकर ढक्कन बंद कर लिया। असल में अब भी मुझे कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आई थी कि मैं संदूक की मकानियत छोड़कर वहाँ अपना ठिकाना बना सकूं। मैंने जल्दी से संदूक का ढकना बंद कर दिया। कदमों की चाप अंदर आ गई थी और कोई अंदर दाखिल हो गया था, लेकिन इसके बारे में मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका। दिल ही दिल में मैंने सोचा कि अब क्या करना होगा। आने वाली शख्सियत अगर एक है तो मैं इसकी मरम्मत कर दूंगा और यहाँ से निकल भागूंगा, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं था क्योंकि दरवाजे को देख चुका था। इसे खोलने का तरीका मुझे मालूम नहीं था। आखिरकार कदमों की चाप संदूक के पास आकर रुक गई और दो हाथ संदूक को टटोलने लगे। मैंने खौफजदा अंदाज में आंखें बंद कर ली थीं। संदूक खुल गया था। मैं नहीं जानता था कि आने वाला कौन है। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी तारी थी, लेकिन फिर कुछ उंगलियां मेरे चेहरे से टकराईं। वो मखरूती उंगलियां थीं और इसका अंदाज़ा एक नाजुक से लम्स से हो गया था जो मेरे चेहरे पर था। फिर मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी। आह, तुम आ गए मेरे महबूब, तुम आ गए। डैडी कहते हैं कि इस संदूक में खजाना है। हाँ, इस संदूक में खजाना है, लेकिन मेरे दिल का खजाना। डैडी का दिमाग खराब हो गया है। सुनो, आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरी जान, मेरी जिंदगी, जरा आंखें तो खोलो। अगर तुम जिंदा हो तो आंखें खोलो, मुझसे बात करो। देखो, मैं एलन हूँ, एलन जैन। अपनी एलन जैन को पहचानो मेरे दोस्त, अपनी एलन जैन को पहचानो। मैंने सिर्फ तुम्हें ख्वाबों में देखा है और देखो किस तरह मैंने तुम्हें पहचान लिया। लेकिन मेरे ख्वाब भी तो सच्चे होते हैं, सच्चे होते हैं मेरे ख्वाब। उठ जाओ ना, मुझे अपने बारे में बताओ, मगर तुम मुझे क्या पहचानोगे? ख्वाबों में तो एक तरफा शनासाई होती है। बताओ, तुम जिंदा हो या फिर डैडी ही ठीक कहते हैं? मैंने दिल ही दिल में ये नाम दोहराया, एलन जैन, यानी डॉक्टर जैन की बेटी। क्या ये लड़की इतनी मासूम है या पागल है, या फिर मुझे अहमक बना रही है? आह, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर जैन को मुझ पर शुबा हो गया हो। मैं दम साधे पड़ा रहा। लड़की चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगी, कभी भी नहीं मानूंगी कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। और सुनो, तुम अगर जिंदा भी नहीं हो तो मैं तुम्हें जिंदा कर सकती हूँ। मैं ऐसे उलूम जानती हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा कर लूँगी। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम्हें जिंदा करने के लिए मुझे क्या करना होगा। दफातन लड़की की आवाज़ बंद हो गई। मैंने एकदम तेज़ रोशनी महसूस की थी। गालिबन वो दरवाज़ा फिर खोला था और कोई अंदर आ रहा था। बहुत से कदमों के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। इसके बाद मुझे दोबारा डॉक्टर जैन की आवाज़ सुनाई दी। अरे एलन जैन, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश कर रहा था। यहाँ क्यों आई हो? क्यों? क्या मुझ पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं? क्या ये इमारत सिर्फ आपकी मिल्कियत है डैडी? और क्या मैं गैर तालीम याफ्ता लड़की हूँ? अरे नहीं नहीं, एलन बेटा, किसने कहा तुमसे ये? तुम्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं कि ये वक्त हमारी चाय का है, और तुम्हें ये भी अंदाज़ा नहीं कि मैं तुम्हारे बगैर चाय नहीं पीता। झूठ न बोलिए डैडी, इतने अरसे से कौन मेरे साथ चाय पी रहा था, नाश्ता कर रहा था, खाने खा रहा था? क्या मैं तन्हा नहीं थी? बेबी, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं किस कदर अहम मिशन पर गया था? डैडी, इस मिशन की वापसी पर आप न जाने किस बेचारे को पकड़कर इस संदूक में बंद कर लाए हैं। क्या ये वाकई मुर्दा है? हैं? डॉक्टर जैन की आवाज़ चौंकी हुई थी
پھر اس نے کہا، او بیبی، اس میں کوئی زندہ یا مردہ انسان نہیں ہے، آؤ تم میرے ساتھ چلو، چلو آؤ میرے ساتھ، تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے لیے کس قدر پریشان تھا، آؤ۔ ہیں؟ ڈاکٹر جین کی آواز چونکی ہوئی تھی، پھر اس نے کہا، او بیبی، اس میں کوئی زندہ یا مردہ انسان نہیں ہے، آؤ تم میرے ساتھ چلو، چلو آؤ میرے ساتھ، تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے لیے کس قدر پریشان تھا، آؤ۔ لیکن یہ مردہ انسان، میں اسے زندہ کیے بغیر نہیں رہوں گی ڈیڈی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، چلو آ جاؤ، ڈاکٹر جین نے کہا اور شاید لڑکی کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹا۔ لڑکی کی آواز ابھری، سنو، تم زندہ ہو، زندہ رہو گے، اگر نہیں ہو تو میں تمہیں زندہ کر لوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے بیبی، آؤ، ہم اس سلسلے میں کسی مناسب وقت پر بات کریں گے۔ باہر آؤ، میں چائے پیوں گا۔ ڈاکٹر جین کے انداز میں بے حد پیار تھا، لیکن لڑکی سے وہ جس انداز میں باتیں کر رہا تھا، اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ لڑکی تھوڑی سی کھسکی ہوئی ہے۔ کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ وہ لوگ چلے گئے، لیکن میرے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے تھے۔ لڑکی مجھے زندہ کرنا چاہتی ہے، اپنے کسی محبوب کی بات کر رہی ہے، تو پھر جلدی کرے، میری مدد کرے تاکہ مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ اس نے مجھے اپنا محبوب کہا تھا، کوئی بہت بڑی غلط فہمی تھی، یا پھر لڑکی ذہنی طور پر بہت ہی غیر متوازن تھی۔ ایک بار پھر دل میں گینس کا خیال آیا، پتہ نہیں اس پر کیا بیتی تھی۔ ذہن میں بہت سے خیالات تھے، میں سوچتا اور ایک بار پھر میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ابرانوس، جواب تو دے دے بدبخت، کہاں مر گیا؟ لعنت ہے تجھ پر۔ نہ جانے کتنا وقت اسی طرح گزر گیا۔ وہ لوگ اب چائے پی رہے ہوں گے اور چائے کے ساتھ ممکن ہے کہ دوسرے لوازمات بھی ہوں۔ میرے پیٹ میں چوہے توڑ رہے تھے۔ یہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کم از کم جہاز میں کھانے کی آسائشیں تو میسر تھیں اور ہم خوراک حاصل کرتے رہے تھے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں تو کتابوں کے علاوہ کچھ تھا بھی نہیں۔ کچھ نہ کچھ کھانے کو ملنا چاہیے، ورنہ خطرہ ہی خطرہ ہے۔ سوچتا رہا۔ پھر اس وقت رات ہی کا غالباً کوئی پہر تھا جب دروازہ ایک بار پھر کھلا اور دوسری طرف سے آنے والی روشنی سے احساس ہوا کہ کوئی اندر آیا ہے، لیکن روشنی اتنی تیز نہیں تھی۔ قدموں کی چاپ پھر میرے قریب آ کر رک گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس حال نما کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ یقیناً یہاں تیز روشنیاں جلا دی گئی تھیں، کچھ جھریوں سے روشنیاں اندر آ رہی تھیں۔ قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ بالکل میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ فیصلے کیے۔ ایک بار پھر صندوق کا ڈھکن کھلا اور ایک بہت ہی حسین خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو میں نے اس وقت بھی محسوس کی تھی جب پہلی بار لڑکی جس کا نام ایلن تھا میرے پاس آئی تھی۔ اوہو، تو وہ اس وقت یہاں آئی ہے، گویا میری مراد پوری ہوئی ہے اور اب مجھے بڑی فراست سے کام لینا تھا۔ صندوق کا ڈھکن کھلا اور لڑکی ایک بار پھر میرے چہرے کو ٹٹولنے لگی، پھر درد بھرے لہجے میں بولی، دیکھو، تم جاگ جاؤ، میرے دل کے تار تمہارے دل کے تاروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ کیا میں یہ کہوں کہ اگر میری محبت سچی ہے اور میرے خواب سچے ہیں تو تم مجھے زندہ ملو گے، لیکن تم تو سو رہے ہو۔ سنو، جاگ جاؤ، میری بات مان لو، میری اتنی سی بات مان لو، تم ایک زندہ انسان ہو۔ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، جبکہ میں پاگل نہیں ہوں، میں حقیقتوں کی متلاشی ہوں۔ اٹھ جاؤ، آنکھیں کھول دو، مجھ سے باتیں کرو اور مجھے اپنی کہانی سناؤ۔ دیکھو، میں ایلن ہوں۔ اگر میرا پیار، میری محبت سچی ہے تو جاگ جاؤ، خدا کے لیے جاگ جاؤ۔ اور اس وقت مجھے اپنے لیے جاگنا تھا، چنانچہ میں نے آنکھیں آہستہ آہستہ پٹ پٹائیں۔ لڑکی کی نگاہیں غالباً میرے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا بات تھی! انتہائی حسین نقوش کی مالک ایک ایسی لڑکی تھی جسے دیکھ کر بار بار دیکھنے کو دل چاہے۔
اس کے سیاہ بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور بیضوی چہرہ انتہائی دلکش نقوش کا حامل تھا۔ اس کے چہرے پر بے اختیار بے پناہ خوشیاں رقصہ تھیں۔ اس کی آنکھیں چراغوں کی طرح روشن ہو گئی تھیں۔ پھر اس کے خوبصورت دانت آبدار موتیوں کی طرح نمایاں ہو گئے۔ دیکھا، میں ہی سچ کہتی تھی نا، میری محبت سچی تھی۔ تم نے میری بات مان لی۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ میرے محبوب۔ اور اب میں ثابت کر سکتی ہوں کہ میں بے حد ذہین ہوں۔ اور ڈیڈی اپنے فن میں بالکل ناکارہ۔ تم خود سوچو، وہ جو زندہ ہوتے ہیں وہ مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ڈیڈی آرکیالوجسٹ ہیں، مگر میں نے ان کی باتیں کبھی نہیں مانی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ دنیا کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، زندہ لوگوں کو ممی بنا کر پکڑ لاتے ہیں اور اپنی تحقیقات پر کتابیں لکھتے ہیں۔ اٹھو، صندوق میں نہ جانے کب سے لیٹے ہو، تمہاری کمر دکھ گئی ہوگی۔ اٹھو میرے محبوب، اٹھ جاؤ۔ میں نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر میری نگاہیں اس دروازے کی جانب اٹھ گئیں جہاں سے داخل ہوا جا سکتا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں ڈاکٹر جین یا کوئی اور یہاں نہ آ جائے۔ وہ غالباً میرا مقصد سمجھ گئی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، ڈیڈی گہری نیند سو رہے ہیں۔ میں ان کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے آئی ہوں۔ اگر وہ اٹھنے کی کوشش بھی کریں گے تو کم از کم وہ دروازہ کھول کر باہر نہیں آ سکیں گے، کیونکہ سارے ملازم اپنے کوارٹروں میں سو رہے ہیں۔ کوئی ان کی آواز نہیں سن سکے گا۔ تم کون ہو؟ میں نے پہلی بار سوال کیا۔ اپنا لہجہ ذرا مشینی سا بنا لیا تھا تاکہ اسے کسی عجیب سی کیفیت کا احساس ہو۔ وہ پرمسرت لہجے میں بولی، ایلن، ڈاکٹر جین کی بیٹی ایلن۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا میں تمہیں شکل سے پاگل لگتی ہوں؟ نہیں، میں نے اسی انداز میں جواب دیا۔ ویری گڈ، چلو اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ کیا لیٹے لیٹے تمہاری کمر نہیں دکھ گئی؟ میں تو اگر صبح دیر سے اٹھوں تو میری کمر میں درد ہو جاتا ہے۔ تم نہ جانے کب سے اس صندوق میں لیٹے ہوئے ہو۔ میں نے کوہنیوں کا سہارا لیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ باہر نکل آؤ، میں تمہیں سہارا دوں۔ اوفو، تمہارا لباس کتنا گندا ہو رہا ہے۔ خیر، کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں لباس مہیا کر دوں گی۔ اب تم دیکھنا ذرا، میں دنیا کے سامنے اپنی ہی تحقیق پیش کروں گی۔ ڈیڈی حیران رہ جائیں گے یہ دیکھ کر کہ میں نے تمہیں زندہ کر دیا ہے نا؟ میں نے تمہیں زندہ کر دیا ہے، اور جانتے ہو کہ یہ زندگی تمہیں کیسے ملی ہے؟ اس لیے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، اس نے کہا۔ مجھے اب اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ لڑکی کس قدر خپتی اور پاگل لگتی ہے۔ اس نے خود بھی اظہار کیا تھا کہ لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں، لیکن اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری تھی وہ کہ مجھے اس کے پاگل ہونے پر دکھ ہونے لگا، اور اس کے بعد اپنے پاگل پن پر کہ میں ابھی تک یہاں موجود ہوں، بلکہ مجھے فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ میں نے کراتی ہوئی آواز میں اس سے کہا، ایلن، اب جب کہ تم نے مجھے زندہ کر دیا ہے تو کیا تم یہ جانتی ہو کہ زندہ انسانوں کو زندگی کی دوسری ضروریات بھی درکار ہوتی ہیں؟ دوسری ضروریات؟ ارے ہاں، میں سمجھ گئی، بھوکے ہو نا؟ تم واقعی بے حد ذہین ہو۔ تمہیں کون پاگل سمجھتا ہے؟ بس وہ ڈیڈی صاحب ہی ہیں نا، ذرا ہمارے زیادہ ہی ناز برداریاں برداشت کرتے ہیں میری۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ذہنی طور پر کچھ کمزور ہو گئی ہوں۔ کیا میں تمہیں کمزور نظر آتی ہوں؟ یہ دیکھو، میں نے کیسے پہچان لیا کہ تم بھوکے ہو۔ واقعی کمال ہے، حالانکہ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سنو، تم میرا شاہکار ہو۔ میں ڈیڈی کے پراسرار علوم سے تنگ آ گئی ہوں۔ وہ آرکیالوجسٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیا کیا کچھ ہیں۔ تم نہیں جانتے ان کے بارے میں، تم کچھ تفصیلات نہیں جانتے۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن پہلے مجھے کچھ کھلاؤ، ورنہ شاید میں دوبارہ مر جاؤں۔ ارے نہیں، آؤ میرے ساتھ، کچن میں بہت کچھ موجود ہے، آؤ باہر چلو۔ لیکن اگر تمہارے ڈیڈی کے دوسرے ملازموں نے مجھے دیکھ لیا تو؟ بتا تو چکی ہوں نا کہ اس وقت اندرونی حصہ خالی ہے، ملازم بیرونی حصے میں ہیں۔ رات کے وقت کوئی ملازم اندر نہیں ہوتا، اور ڈیڈی اپنے کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ بند ہیں۔ اگر وہ زور زور سے دروازہ بھی پیٹیں گے
تو میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ کمرے سے باہر نکلنے کا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ آ جاؤ، اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی اور میں اس کے ساتھ دروازے سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر میں نے چاروں طرف دیکھا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ دروازہ کھولنے کا میکینزم اب مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ یہ ایک نامعلوم سا چوکور خانہ تھا جو دور سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن اسے دبانے سے دروازہ سلائڈنگ ڈور کی طرح ایک طرف ہٹ جاتا تھا۔ وہ غالباً پتھر ہی کا بنا ہوا دروازہ تھا۔ دوسری طرف پہنچ کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ دروازہ بند ہونے کے بعد دیوار میں دروازے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اسے انتہائی نفاست سے بنایا گیا تھا۔ جس جگہ میں پہنچا وہ اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ تھی۔ اس کمرے کو بھی نشست گاہ کہا جا سکتا تھا۔ چاروں طرف خوبصورت آبنوسی فرنیچر سجا ہوا تھا، لیکن لڑکی اس کمرے میں رکی نہیں تھی اور آگے بڑھتی رہی۔ پھر وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ بیٹھو، یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ڈیڈی کا کمرہ یہاں سے بہت دور ہے۔ میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں اور لباس کا بھی، میں نے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ ڈیڈی کا لباس تمہارے بدن پر یقیناً ٹھیک ہوگا۔ بس وہ تم سے قد میں ذرا بڑے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، چل جائے گا، وہ بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نشست سے کھڑا ہو کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ اگر کسی طرح ڈاکٹر جین اپنے کمرے سے نکل آئے تو بھاگنے کے لیے مجھے کون سا راستہ مل سکتا ہے۔ بدن میں واقعی شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ بھوک اور پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک خوبصورت ٹرالی میں کھانے پینے کی اشیاء اور کافی کا سامان سجائے اندر داخل ہوئی۔ اس وقت یہ لڑکی میرے لیے فرشتہ ہی تھی۔ میں ٹرالی پر ٹوٹ پڑا۔ ایلن مجھے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی۔ میں نے اخلاقاً بھی اس سے کھانے کے بارے میں پوچھا نہیں تھا، لیکن وہ اپنے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے اور میرے لیے کافی بنائی اور خود میرے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر وہ خاموشی سے کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتی رہی اور کچھ دیر کے بعد بولی، اور کوئی چیز لاؤں؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم واقعی بہت بھوکے ہو۔ نہیں، میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے احسان کا بدلہ میں کس طرح ادا کروں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ تم بھی تو میری خوشی کے لیے جاگ اٹھے ہو۔ کب سے سو رہے تھے اس صندوق میں؟ شاید صدیوں سے، میں نے ایک کرہ کے ساتھ جواب دیا۔ اوہ، مگر تمہارا لباس تو اتنا پرانا نہیں ہے کہ تم صدیوں پرانے آدمی معلوم ہو، اور پھر تم تو میرے خوابوں میں آیا کرتے تھے۔ اگر تم اتنے پرانے تھے تو میرے خواب میں پھر کیسے آ گئے؟ میرے خواب تو نئے نئے ہیں نا؟ ہاں واقعی، مگر تم نے مجھے زندہ کر دیا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، تمہارے لیے لباس لے آؤں۔ دیکھو وہ سامنے غسل خانہ ہے، تم اس میں چلے جاؤ، میں ابھی تمہارے لیے لباس لے آتی ہوں۔ ہاں لے آؤ، اس نے کہا اور دروازے کی جانب مڑ گئی۔ پھر دروازے پر رک کر بولی، میں کپڑے تمہیں دروازے پر دے دوں گی، جاؤ نہا لو پلیز، پتہ نہیں کب سے نہیں نہائے ہوگے، شاید صدیاں ہو گئی ہوں گی۔ وہ ایک بار پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اللہ کا نام لے کر غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ گرم پانی نے جسم کے تمام مسامات کھول دیے تھے۔ اب تک میں جس عذاب میں مبتلا تھا اچانک ہی سر سے اتر گیا۔ لڑکی مجھے لباس لا دے تو کسی نہ کسی طرح اسے بہلا پھسلا کر یہاں سے نکل جاؤں۔ اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد غسل خانے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھول کر اس کے ہاتھ سے لباس لے لیا۔ یہ قیمتی سوٹ تھا، قمیض کے ساتھ ٹائی بھی تھی۔ میں نے پتلون پہنی تو پائچے ایڑیوں سے نیچے جاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ڈاکٹر جین کے قد و قامت کا میں نے صحیح اندازہ نہیں لگایا تھا، لیکن بہرحال اس کے پائچوں کی لمبائی 2-3 انچ نیچے تھی۔ تاہم میں نے پائچے نیچے سے موڑ لیے اور قمیض پہن کر باہر نکل آیا۔ اس نے ٹائی میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، ٹائی بھی ہے، اور یہ خوش قسمتی ہے کہ ڈیڈی نے یہ سوٹ دوسرے کمرے میں لٹکا دیا تھا۔ اگر وہ اسے اپنے ہی کمرے میں لٹکا دیتے تو اس کا حصول میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ ڈیڈی کی الماری ان کے کمرے میں ہی ہے اور کمرے کا دروازہ میں نے باہر سے بند کر رکھا ہے
اور اسے کھولنے کا خطرہ نہیں مول لیا جا سکتا۔ وہ ہنس پڑی، پھر ایک طرف اشارہ کر کے بولی، جوتے بھی ہیں، جوتے بھی پہنو، سوٹ پہنو، ٹائی باندھو، میں دیکھوں گی کہ ایک مردہ آدمی جدید دور میں زندہ ہو کر کیسا لگتا ہے۔ میں نے ٹائی باندھ کر کوٹ پہن لیا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ڈیڈی کی تمام تھیوری بیکار ہو کر رہ گئی۔ اب دیکھو نا، وہ تو قدیم طور پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن میری ریسرچ میرے سامنے ہے۔ انسان ہر دور میں ایک جیسا ہوتا ہے، صرف لباس اور خیالات کا فرق ہوتا ہے۔ کیا سمجھے؟ بالکل ٹھیک، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ اب مزہ آئے گا۔ ڈیڈی نہ جانے اپنے اس ریسرچ سینٹر کو کہاں کہاں تلاش کرتے پھریں گے۔ ان کی ریسرچ میرے پاس موجود ہے۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہتی ہو۔ ممی کہاں ہیں تمہاری؟ ممی؟ وہ تو کبھی تھی ہی نہیں، بس ڈیڈی ہی تھے، اس نے کسی قدر افسردہ ہو کر کہا، اور پھر اس کے چہرے پر غم کے گہرے سائے نظر آنے لگے۔ وہ بولی، میں سوچتی ہوں کہ اگر میری ماں ہوتی تو پھر کیسا لگتا مجھے۔ ایک بات بتاؤ۔ ہاں ہاں پوچھو، تمہاری مما تھیں؟ اس نے سوالی انداز میں کہا اور میں بوکھلائے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر جلدی سے بولا، ہاں ہاں تھیں، کبھی تھیں، لیکن اب نہیں ہیں۔ اب تو خیر کوئی بھی نہیں ہوگا تمہارا، صدیوں پرانی بات ہے۔ ڈیڈی نے واقعی تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ تم اس چھوٹے صندوق میں مطمئن اور خوش تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا اس میں کوئی خزانہ بھی موجود ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے جواب دیا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کرو گے؟ میں صبح کو ڈیڈی کے ساتھ ناشتہ کرتی ہوں، لیکن میں تمہیں ناشتہ پہنچا دوں گی، تم اس کی فکر مت کرنا۔ آؤ، میں تمہیں تمہارے آرام کے لیے بھی جگہ بتا دوں، تم آرام سے سو جانا۔ بہت بہت شکریہ، میں نے اس سے کہا، اور اس کے بعد وہ مجھے اس کمرے سے نکال لائی۔ پھر اس نے ایک دوسرے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، یہاں کوئی نہیں رہتا، اس لیے یہ تمہارے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ تم چاہو تو میں یہ دروازہ باہر سے بند کر دوں تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو سکے۔ نہیں، بالکل نہیں، دروازہ کھلا ہی رہنے دینا، میں خود ہی احتیاط کر لوں گا، میں نے گھبرا کر کہا۔ اوکے، پھر آرام سے سو جاؤ، ناشتہ ذرا دیر سے ملے گا، لیکن ڈیڈی 10 ساڑھے 10 بجے چلے جائیں گے، انہوں نے مجھے اپنا پروگرام بتایا تھا۔ اوکے ڈیئر ایلن، خدا حافظ، میں نے اسے کہا، اور وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ معصوم لڑکی اپنی معصومیت میں میرے کام آ گئی تھی، لیکن ڈاکٹر جین کو جب یہ معلوم ہوگا کہ اس نے ایک ایسی شخصیت کو آزاد کر کے بھگا دیا ہے تو پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن مجھے اس وقت کسی کی کیفیت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ بس تھوڑا سا وقت گزر جائے تو میں یہاں سے نکل بھاگوں۔ میرے لیے یہ جگہ بالکل اجنبی تھی، اور میں یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ میں کون سے شہر میں ہوں اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ ویسے ڈاکٹر جین نے ایران کا نام لیا تھا، تو ظاہر ہے ایران میں ہی ہوں گا۔ ایران کے بارے میں میری معلومات کچھ بھی نہیں تھیں، چنانچہ اب جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک میں انتظار کرتا رہا، پھر میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ رات کی تاریکی میں سناٹے کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے پتہ چل چکی تھی کہ ملازم اپنے اپنے کوارٹروں میں سو رہے ہیں، چنانچہ میں راہداری میں نکل آیا اور راہداری عبور کر کے اندازے کی بنا پر عمارت کی بیرونی سمت کی جانب بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں صدر دروازے سے باہر تھا۔ باہر ایک خوبصورت سا لان تھا، ایک سائڈ میں 3-4 کوارٹر بنے ہوئے تھے، یقیناً یہی ملازموں کے کوارٹر تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر جین یہاں کے دولت مند لوگوں میں سے ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ کمپاؤنڈ میں کار کھڑی ہوئی تھی، لیکن اب اس کار سے بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں تو یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ سامنے کی طرف سے نکلنے کی بجائے میں نے کمپاؤنڈ کی دیوار پھلانگی اور یہاں سے باہر نکلنے کا کام کر ڈالا۔ باہر رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، اور اس تاریکی میں کسی سمت کا تعین کیے بغیر چل پڑا۔ میں جس سمت میں سفر کر رہا تھا، یہاں گھاس کا ایک چھوٹا سا میدان پھیلا ہوا تھا، اکا دکا مکانات میں روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں تنبہ تقدیر تھوڑی دور چلتا رہا اور پھر ایک پکی سڑک پر پہنچ گیا جو سیدھی چلی جاتی تھی۔ سڑک پر پہنچ کر میں نے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ سڑک پر لاتعداد روشنیاں لگی ہوئی تھیں اور وہ پوری طرح روشنی میں نہائی ہوئی تھی، لیکن
میرے پاس خود کو چھپانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، بس یہ سوچ رہا تھا کہ کسی مناسب جگہ پہنچ جاؤں تاکہ ڈاکٹر جین مجھے تلاش نہ کر سکے۔ البتہ اب اس بات کے امکانات نہیں تھے کہ وہ فوری طور پر میرے پاس پہنچ جائے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد بائیں سمت ایک چوراہا نظر آیا اور میں اس طرف چل پڑا۔ چوراہے سے ایک سمت اختیار کر کے آخرکار ایک شبینہ ریسٹورانٹ نظر آیا جس پر فارسی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میرے دل میں ایک دم سے خیال پیدا ہوا کہ میں وہاں جاؤں، لیکن مجھے اس بات کا بھی خیال آیا کہ میرے پاس تو ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ میں نے بے کسی کے عالم میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جیب میں پرس موجود ہے۔ بے اختیار ہو کر پرس کھولا اور یہ دیکھ کر سکون کی سانس لی کہ پرس میں مقامی کرنسی کے کافی نوٹ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ کاغذات اور دوسری چیزیں بھی تھیں۔ باہر لگے کھمبے کی روشنی میں کھڑے ہو کر میں نے دوسری جیبوں کی تلاشی لی۔ مجھے کئی ایسی چیزیں ملیں جن کا تعلق ڈاکٹر جین سے تھا۔ تب ایک دم مجھے خیال آیا کہ یہ وہی لباس ہے جو ڈاکٹر جین کی بیٹی نے مجھے دیا تھا، اور اس لباس میں ہی ڈاکٹر جین کا پرس وغیرہ بھی پڑا ہوا تھا۔ او میرے خدا، یہ تو میری بڑی مدد ہوئی ہے۔ اس وقت میرے قدم ریسٹورانٹ کی جانب اٹھ گئے۔ اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ لوگ مختلف قسم کی تفریحات میں مشغول تھے۔ شبینہ ریسٹورانٹ میں رات کے اس پہر گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک خالی میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس میز کے گرد پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کر میں نے اس کی پشت پر گردن ٹکا لی۔ ایک ویٹر میرے قریب آیا تو میں نے انگریزی میں اس سے چائے طلب کی اور وہ گردن خم کر کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے کے خوبصورت برتن میرے سامنے لگا دیے گئے۔ چائے پینے کا قطعی دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ کافی کی کئی پیالیاں پی چکا تھا، لیکن یہاں بیٹھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضروری تھا۔ چائے آ گئی اور میں نے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ چائے کی پیالی سے بھاپ کی لکیر سی اٹھ رہی تھی، لیکن دفعتاً ہی لکیر مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئی اور چائے کی پیالی کھسک کر میز کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے کانوں میں ابرانوس کی آواز سنائی دی۔ تمہاری چائے میں پی رہا ہوں، ورنہ میرے لیے دوسری چائے منگواؤ۔ ایک دم غصے سے میری تیوریاں چڑھ گئیں اور میرے حلق سے غراتی ہوئی آواز نکلی، تم پھر آ گئے؟ کیوں بگڑ رہے ہو؟ دیکھو ابرانوس، تو میرا پیچھا چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یقین کرو کہ بس میں بے بسی سے خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے میں اسے کیا دھمکی دے سکتا تھا۔ ابرانوس کی ہلکی سی آواز میرے کانوں میں ابھری، تم پریشان کیوں ہو؟ تم مجھے اس تہخانے میں کیوں چھوڑ کر بھاگے تھے؟ تم ہو کیا چیز آخر؟ یاد رکھو، مجھ پر پابندی عائد نہ کرو۔ میں تمہارے ذریعے اس دنیا میں جینا چاہتا ہوں، لیکن لعنت ہے تم پر اور لعنت ہے مجھ پر۔ تم ہر جگہ اپنی مرضی سے آ جا رہے ہو۔ میرا ذریعہ کیوں پکڑ رکھا ہے تم نے؟ تو پھر میں کیا کروں؟ کوئی نہ کوئی تو ساتھی ہو جس سے میں بات کر سکوں۔ ہم جن بے شک تمہارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہر جگہ سے تو واقف نہیں ہوتے نا۔ لعنت ہے مجھ پر اور لعنت ہے تم پر بھی۔ آخر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ وجہ تو بتاؤ۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں موجود ہوں؟ فضاؤں میں تمہاری بو سونگھی اور یہاں آ گیا۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ تم تہخانے سے نکل بھاگے ہو، مگر میں تو کسی تہخانے میں داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔ یقین کرو میرے دوست، میں کسی تہخانے میں نہیں داخل ہوا تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجھے کسی تہخانے میں قید کیا گیا ہے؟ بس جو کچھ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ مگر تم مر کہاں گئے تھے؟ جو ایک بات میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں زبونہ کے پیچھے گیا تھا۔ زبونہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ارے یار، وہی لڑکی جس کا نام گینس ہے، کیا سمجھے؟ اوہ، تم بتا چکے ہو مجھے، لیکن یار جن اس طرح فرار تو نہیں ہوتے۔ فرار تو میں بھی نہیں ہوا ہوں اور نہ ہی میں فرار ہوں۔ بس یوں سمجھو کہ اس دنیا کو میں نے بڑی عجیب شکل میں دیکھا ہے۔ بس میرا تھوڑا ہی سب مسئلہ ہے زبونہ کے ساتھ۔ اب میں تم سے کیا کہوں؟ کچھ نہ کہو، میں تو تمہارے وجود کا ایک حصہ ہی ہوں۔
یار میں ایسی باتیں اب نہیں سننا چاہتا۔ جب تمہارا دل چاہتا ہے مجھے مصیبت میں چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہو۔ یار میں تمہیں کیا بتاؤں، اب مجھے شرم بھی تو آتی ہے۔ سبونا سے میری بڑی دوستی تھی، بے شک وہ میری خاتمہ تھی، لیکن مجھے اتنا چاہتی تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ مگر وہ چلی کہاں گئی؟ پتہ نہیں کہاں گئی۔ میرا خیال ہے کہ کسی نے وظیفہ پڑھ کر اسے بھی قبضے میں کر لیا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ جو ڈاکٹر جین ہے نا، بہت خطرناک آدمی ہے۔ وہ تنہا باہر نہیں گیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ پورا گروہ بھی تھا، اور یہ خزانہ اس نے بڑی چالاکی سے حاصل کیا ہے اور آپس میں تقسیم کر لیا ہے۔ تم یوں سمجھ لو کہ صندوق میں جو کچھ ہے وہ ڈاکٹر جین کا حصہ ہے، اربوں روپے کی مالیت کا ہے وہ خزانہ۔ اور میرا تو یہ اندازہ ہے کہ ڈاکٹر جین جنوں کو قبضے میں کرنے کا کوئی منتر جانتا ہے، اور اس منتر کے ذریعے اس نے سبونا کو بھی اپنی قید میں کیا ہوا ہے۔ بہرحال سبونا کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے کیا؟ وہ لڑکی جو گینیس کے نام سے تھی، جسے ایک شخص اپنے ساتھ لے گیا تھا، بس یوں سمجھ لو کہ اس نے ان لوگوں پر دہشت بٹھا دی۔ 5 آدمیوں کا گروہ تھا جو اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کے گرد جمع تھا۔ اس نے پستول نکال کر فائرنگ شروع کر دی، اور اس کے بعد جو تماشا ہوا وہ قابل دید تھا۔ ان لوگوں کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ وہ ایسے بھاگے کہ پلٹ کر نہ دیکھا، اور وہ وہاں سے نکل گئی۔ اوہو، وہ وہاں سے کہاں گئی؟ اس وقت تو وہ ہوٹل میں مقیم ہے۔ کون سے ہوٹل میں؟